ان سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں. جناب خمار بارابنکی. میں کر رہا ہوں. کر رہا ہوں. آتا ایک مطلب ملاحظہ فرمائیے. آنکھوں کے چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے. آنکھوں کے چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے. آنکھوں کے چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے. آ جاؤ کہ پھر دیکھنے والے. آنکھوں کے چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے. کیا کہنے ہمارے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھوں کے چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے. آ جاؤ کہ پھر دیکھنے والے نہ رہیں گے. آ جاؤ کہ پھر ایک مطلب اور ملاحظہ فرمائیے گا. ملاحظہ آتا. اب آنسو سنبھلتے نہیں ہیں سنبھالے. اب آنسو سنبھلتے نہیں ہیں سنبھالے. ملاحظہ فرمائیے گا. اب آنسو سنبھلتے نہیں ہیں سنبھالے. تمہاری امانت تمہارے حوالے. تمہاری امانت ہمارے ساتھ وہی پھر مجھے. اب آنسو سنبھلتے نہیں ہیں سنبھالے. اب آنسو سنبھلتے نہیں ہے سنبھالے. نہیں ہیں سنبھالے. تمہاری امانت تمہارے حوالے. تمہارے حوالے. تمہاری امانت. بدل ملاحظہ فرما لیجیے. مطلب سنیے. مجھ کو شکست دل کا مذاق یاد آ گیا. مجھ کو شکست دل کا مزہ یاد آ گیا. مجھ کو شکست دل کا مزہ یاد آ گیا. تم کیوں اداس ہو گئے کیا یاد آ گیا. مجھ کو شکست دل کا مزہ یاد. مجھ کو شکست دل کا مزہ یاد آ گیا. تم کیوں اداس ہو گئے کیا یاد آ گیا. کہنے کو زندگی تھی بہت مختصر مگر. کہنے کو زندگی تھی بہت مختصر. کہنے کو زندگی تھی بہت مختصر مگر. کچھ یوں بسر ہوئی کہ خدا یاد آ. کہنے کو زندگی تھی بہت مختصر مگر. کچھ یوں بسر ہوئی کہ خدا یاد آ گیا. اب شیر نظر ایک ملاحظہ ہو کہ بل سے بغیر ہی جو گھٹا
گر کے کھل گئی، برسے بغیر ہی جو گھٹا گر کے کھل گئی، برسے بغیر ہی جو گھٹا گر کے کھل گئی، ایک بے وفا کا عہد وفا یاد بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، برسے بغیر بغیر ہی جو گھٹا گر کے کھل گئی، ایک بے وفا کا عہد وفا یاد آ گیا، مانگیں گے اب دعا کہ اسے بھول جائیں ہم، مانگیں گے اب دعا کی اسے، مانگیں گے اب دعا کہ اسے بھول جائیں ہم، لیکن جو وہ بوقت دعا یاد مانگیں گے اب دعا کہ اسے بھول جائیں ہم، لیکن جو وہ بوقت دعا یاد آ گیا۔ ملاحظہ کیجیے گا آخری شعر ہے کہ حیرت ہے تم کو دیکھ کے مسجد میں اے خمار، حیرت ہے تم کو دیکھ کے مسجد میں خمار، حیرت ہے تم کو دیکھ کے مسجد میں اے خمار، کیا بات ہو گئی جو خدا یاد وہ مسئلہ سنائیے۔ میں حضرات، میرے بھائی دوست عالی صاحب نے غزل کے لیے حکم دیا ہے، میں کر رہا ہوں۔ اچھا، مطلب ملاحظہ ہو، بتاؤ کس کو ڈانٹ رہے ہیں بھائی آپ؟ یہاں شورا کو ڈر لگنے لگی کہ ٹھیک سے بیٹھے رہو، پتہ نہیں کس سے کہہ رہے ہیں۔ ارشاد فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے، بتاؤ مسئلہ سنیے گا۔ وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں، وہی پھر مجھے یاد آنے لگے، وہی پھر مجھے، وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں، جنہیں بھولنے میں زمانے لگے، جنہیں بھولنے میں زمانے، وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں، جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں، وہ ہیں پاس اور یاد آنے لگے ہیں، وہ ہے پاس ہو یا وہ ہیں پاس اور یاد آنے لگے ہیں، محبت کے ہوش اب ٹھکانے، محبت کے ہوش وہ ہیں پاس اور یاد آنے لگے ہیں، محبت کے ہوش اب ٹھکانے لگے ہیں۔ اب یہ مطلب سنیے گا، بتاؤ ذرا۔ کہ سنا ہے ہمیں وہ بھلانے لگے ہیں، سنا ہے ہمیں وہ بھلانے لگے، سنا ہے ہمیں وہ بھلانے لگے ہیں، تو کیا ہم انہیں یاد آنے، سنا ہے ہمیں
भुलाने लगे भुलाने लगे हैं तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं तो क्या हम उन्हें हटाए थे जो क्या राह से दोस्तों की हटाए थे जो रास्ते हटाए थे जो राह से दोस्तों की वो पत्थर मेरे घर में आने ये बहुत अच्छा है, वाह लगे हैं। बहुत अच्छा वो पत्थर मेरे घर में वाह हटाए थे जो रास्ते दोस्त राह से कुमार साहब बहुत वाह वाह दोस्तों की वाह वो पत्थर मेरे घर में आने लगे हैं ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको ये कहना था उनसे ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको ये कहने में मुझको ज़माने वाह 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 लगे हैं वाह ये कहने में मुझको आखिरी शेर सुन लीजिए और सच्चा है शेर ये कि कयामत यकीनन करीब आ गई है क़यामत यकीनन करीब आ गई कयामत यकीनन करीब आ गई है खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे खुमार अब तो मस्जिद में कयामत यकीनन करीब आ गई करीब आ गई है खुमार वाह, अब वाह। तो मस्जिद में जाने लगे हैं खुदा तीसरी गजल की फरमाइश आपने जनाब खुमार से की है मेरा ये ख्याल है कि 4 तक तो कोई शरई कवाहत भी पैदा नहीं होती क्या तीसरी गजल की फरमाइश अपनी जगह पर बहुत बजा है मैं करूँगा हजरात इरशाद अब उम्र की उस मंजिल में हूँ कि जहाँ वाकई 2 गज़लों के बाद पढ़ा नहीं जाता लेकिन पहली बार हाजिर हुआ हूँ और आप सबकी मोहब्बतें देख रहा हूँ मैं अर्ज़ कर दूँगा ज़रूर अर्ज़ कर दूँगा लेकिन एक याद हजरत कीजिए एक खुमार साहब 1 मिनट कि मैं आधा सेकंड समीर मैं साहब। ले लूँ हाँ उम्र की मंजिलों का तस्करा किया खुमार साहब ने अभी ये अमेरिका के मुशायरे में गए थे तो वहाँ एक अखबार वाले ने इनसे पूछा कि आपका पहला तासुर इस मुल्क के बारे में क्या है तो खुमार साहब ने कहा कि मैं गलत उम्र में सही जगह पर आ गया हूँ ये हुक्म की तामील कर रहा हूँ एक शबीर साहब ने जो मेरे 30 साल पहले 30 साल से ताल्लुकात हैं मेरे उनके और एक वाक़या बयान किया उन्होंने टीवी पर कोई मुशायरा आ रहा था मैं पढ़ रहा था ये गज़ल आपकी अहलिया सुन रही थी बहुत ही मशहूर हो रही थी और बहुत ही महसूस हो रही थी और दूसरे रोज़ से वो उनका इंतकाल हो गया जी हाँ तो अब ये नहीं हो सकता है कि अब मेरा इंतकाल हो इसके बाद बाशरत वो उनकी ख्वाहिश और हुक्म है मैं अर्ज़ कर रहा हूँ मसला मुलायदा हो नहीं मैं वो भी अर्ज़ कर दूँगा आपके हुक्म में शामिल कर दूँगा हुस्न जब मेहरबान हो तो क्या कीजिए हुस्न जब मेहरबान हो तो क्या कीजिए हुस्न जब मेहरबान हो तो क्या कीजिए इश्क की मग़फ़िरत की दुआ कीजिए वाह हुस्न जब मेहरबान हो
تو کیا کیجیے حسن جب مہربان ہو تو کیا کیجیے تو کیا کیجیے عشق کی مغفرت کی دعا کیجیے عشق کی اس سلیقے سے ان سے گلا کیجیے اس سلیقے سے ان سے گلا کیجیے جب گلا کیجیے ہنس دیا کیجیے جب گلا کی اس سلیقے سے ان سے گلا کیجیے جب گلا کیجیے ہنس دیا کیجیے اب مسئلہ سنیے کہ دوسروں پر اگر تبصرہ کیجیے دوسروں پر اگر تبصرہ کیجیے سامنے آئینہ رکھ لیا دوسروں پر اگر تبصرہ کیجیے سامنے آئینہ رکھ لیا کیجیے سامنے اسرائیلی صاحب اس کے ملاحظہ ہو سامنے آئینہ رکھ لیا کی آپ سکھتے ہیں ترک تعلق کے بعد آپ سکھتے ہیں ترک تعلق کے بعد اتنی جلدی نہ یہ فیصلہ کیجیے اتنی جلدی نہ یہ کوئی دھوکہ نہ کھا جائے میری طرح کوئی دھوکہ نہ کھا جائے میری طرح ایسے کھل کے نہ سب سے ملا کیجیے ایسے کھل کے یہ تو صاحب شمیم صاحب اب میں نے 3 شعر میں دیتا ہوں حکمن پورا بہت پرانی غزل ہے آپ فرما رہے ہیں کبھی شعر و نغمہ بن کے کبھی آنسوؤں میں ڈھل کے کبھی شعر و نغمہ بن کبھی شعر و نغمہ بن کے کبھی آنسوؤں میں ڈھل کے وہ مجھے ملے تو لیکن ملے صورتیں بدل کے وہ مجھے ملے تو لیکن اب یہ شعر سنیے گا کہ یہ وفا کی سخت راہیں یہ تمہارے پائے نازک یہ وفا کی سخت راہیں یہ وفا کی سخت راہیں یہ تمہارے پائے نازک نہ لو انتقام مجھ سے میرے ساتھ ساتھ چل کے نہ لو انتقام مجھ سے میرے ساتھ ساتھ چل کے نہ تو ہوش سے تعارف نہ جنوں سے آشنائی نہ تو ہوش سے تعارف نہ جنوں سے آشنائی یہ کہاں پہنچ گئے ہم تیری بزم سے نکل کے یہ کہاں بتا تعمیر کریں خدا 19 صدی کا قصہ ہے 2-4 برس کی بات نہیں اسی تمہید کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں پاکستان کے معزز مہمان شاعر جناب کرار نوری کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم لوگوں کو نوازیں اس لیے
کہ ان بزرگوں نے زبان و ادب کی جو خدمت کی ہے اسے نئی نسل کبھی فراموش نہیں کر سکتی. جناب کرار نوری. عرض کرتا ہوں کیسے ممکن تھا اس زمانے میں کیسے ممکن تھا اس زمانے میں کیسے ممکن تھا اس زمانے میں عزت و آبرو سے جی لیتا. کیسے ممکن تھا اس زمانے میں عزت و آبرو سے جی لیتا اور تیرا غم تھا لطیف و شائستہ ورنہ میں تو شراب پی لیتا. بہت اچھا ہے صاحب, کیا کہنے صاحب, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کیسے ممکن تھا اس زمانے میں واہ واہ نوری صاحب, عزت و آبرو سے جی لیتا. واہ. تیرا غم تھا لطیف و شائستہ واہ ورنہ میں تو شراب پی لیتا. واہ. یہ غلط ہے شراب کی تعریف, اس کا ذہنوں پہ راج ہوتا ہے. یہ غلط ہے شراب کی تعریف, اس کا ذہنوں پہ راج ہوتا ہے. صرف حدت شراب دیتی ہے, باقی اپنا مزاج ہوتا ہے. بہت اچھا ہے صاحب, بہت اچھا ہے, واہ واہ واہ, بہت اچھا ہے. یہ غلط ہے شراب کی تعریف, واہ, اس کا ذہنوں پہ راج ہوتا ہے. واہ. صرف حدت شراب دیتی ہے, باقی اپنا مزاج ہوتا ہے. واہ. دو متفق عطا ہو جناب, سبحان اللہ. اب چلیں دیکھ کے ہر آن اکڑنے والے. اب چلیں دیکھ کے ہر آن اکڑنے والے. اب چلیں دیکھ کے ہر آن اکڑنے والے اور راستہ روک کے بیٹھے ہیں اجڑنے والے. واہ. اب چلیں دیکھ کے ہر آن اکڑنے والے, راستہ روک کے بیٹھے ہیں اجڑنے والے. اور اپنے ہی نقش کفے پا سے تو صدیوں کو نکال. اپنے ہی نقش کفے پا سے تو صدیوں کو نکال. مٹھیاں کھول دے لمحوں کو پکڑنے والے. بہت اچھا ہے صاحب, واہ. اپنے ہی نقش کفے پا سے تو صدیوں کو نکال. مٹھیاں کھول دے لمحوں کو پکڑنے والے. غزل عرض کر رہا ہوں. عطا. پھر سے دل میں آگ لگی ہے, ذہن میں خوش افکاری ہے. پھر سے دل میں آگ لگی ہے, ذہن میں خوش افکاری ہے. شاید اب کے سال بھی نوری جینے کی تیاری ہے. واہ واہ واہ. پھر سے دل میں آگ لگی ہے, ذہن میں خوش افکاری ہے. شاید اب کے سال بھی نوری جینے کی تیاری ہے. اور کوئی تو کھل کے بات کہو تم, کیسی یہ فنکاری ہے. بہت اچھا ہے. کوئی تو کھل کے بات کہو تم, کیسی یہ فنکاری ہے. خوف زدہ ہر مصرع ہے, ہر شعر میں ناہمواری ہے. کوئی تو کھل کے بات کہو تم, کیسی یہ فنکاری ہے. خوف زدہ ہر مصرع ہے, ہر شعر میں ناہمواری ہے. اور چپ کا تانا دینے والوں کوئی تو ہم آواز بھی ہو. چپ کا تانا دینے والوں کوئی تو ہم آواز بھی ہو. تنہا اور بے ساز کے گانا کتنی بڑی دشواری ہے. چپ کا تانا دینے والوں کوئی تو ہم آواز بھی ہو. تنہا اور بے ساز کے گانا کتنی بڑی دشواری ہے. گلشن میں آواز ایک آئی جیسے بلبل کی چہکار. گلشن میں آواز ایک آئی جیسے بلبل کی چہکار. آنکھ کھلی تو سب نے دیکھا پھولوں کا بیوپاری ہے. واہ 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 واہ. میں بڑے ادب سے ان سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم لوگوں کو نوازیں. جناب جمیل الدین علی پاکستان سے تشریف لائے. میں ایک چھوٹی سی نظم سنانا چاہتا تھا, لیکن آپ نے دوہے کا ذکر کر کے میرا منہ بند کر دیا تھا. نہیں, وہ بھی آپ سنائیں. تو میں دوہے سے شروع کرتا ہوں.
لیکن خواتین و حضرات اگر میں کہیں بیچ میں رہ جاؤں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ آئی ایم انڈر ٹریٹمنٹ فار مائی تھروٹ. مجھے ڈاکٹروں کا شبہ ہے کہ شاید وہ چیز بھی ہو، اور آپ دعا کیجئے کہ وہ نہ ہو. لیکن یہ کہ مجھے یہاں آنا پڑا، چونکہ ایک فیض صاحب کا نام تھا، دوسرے کے قاسمی صاحب نہیں آئے، پروین شاکر نہیں آئیں، تو سلیم جعفری نے کہا کہ آپ بھی نہیں آئیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ اس نے ٹکٹ بھیجنے کا بہانہ کیا، تو اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں. لیکن اگر کہیں مجھ سے کوئی بات ہو جائے تو آج معاف کر دیجیے گا، پچھلی یادوں کی معرفت. لفظ خیال اور جرت جن کو جھک جھک کرے سلام، آج کی رات اور ساری راتیں کر دو فیض کے نام. بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ، کیا خراج عقیدت. آج کی رات اور ساری راتیں کر دو فیض کے نام. کرتا ہوں یہ دبئی میں چونکہ ایک دو بار آ چکا ہوں تو کوشش کر رہا ہوں کہ وہ نہ سناؤں جو پہلے سنا چکا ہوں. ایک کہانت علی جی کی انہی پہ ثابت ہوئے، ایک کہانی علی جی کی انہی پہ ثابت ہوئی، انہی پہ ثابت ہوئے. اتم نام کے رکھ لینے سے اونچا ہوا نہ کوئی. واہ واہ واہ، بہت اچھا، سبحان اللہ. اتم نام کے رکھ لینے سے اونچا ہوا نہ کوئی. کہ تو جیسی ہے ہم کہیں گے، تو کیوں بات بڑھائے. شہادتہ ہو جاؤ. کہ تو جیسی ہے ہم کہیں گے، تو کیوں بات بڑھائے. چندہ خود پر کب ریجھے ہے، سر کب خود کو گا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. چندہ خود پر کب ریجھے ہے، سر کب خود کو گائے. اور ہوا سے پوچھا کیا لائی ری. ہوا سے پوچھا کیا لائی. ہوا سے پوچھا کیا لائی ری، کہا سندیسا لائی. کہا وہ خوش تھی، کہا نہیں، وہ ہاں کہہ کر پچھتائی. واہ 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 واہ. اچھا اسی میں ایک پرانا دعا یاد آ گیا، یہ تو نئے تھے. کہ میں نے کہا کبھی سپنوں میں بھی شکل نہ مجھ کو دکھائی. میں نے کہا کبھی سپنوں. اس نے کہا بھلا مجھ بن تجھ کو نیند. واہ 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 واہ. اس نے کہا بھلا مجھ بن تجھ کو نیند ہی کیسے آئی. اگر یہ سچ ہے اور یہ سچ ہے پیار خدا کا نام. اگر یہ سچ ہے اور یہ سچ ہے پیار خدا کا نام، پھر ہمیں اس کی ایک بندی سے پیار پہ کیا الزام. پھر ہمیں اس کی ایک بندی سے پیار پہ کیا الزام. ایک تو یہ گھنگور بدریا پھر برہا کی مار. بوند پڑے ہے بدن پہ ایسے جیسے لگے کٹار. واہ واہ واہ. اور ٹھنڈی چاندنی اجلا بستر بھیگی بھیگی رین.
کچھ ہے پر وہ نہیں جن کو ترس گئے میرے نین. واہ 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 واہ. ساجن ہم سے ملے بھی لیکن ایسے ملے کہ ہائے جیسے سوکھے کھیت سے بادل بن برسے اڑ واہ واہ واہ. جیسے سوکھے کھیت سے بادل بن برسے اڑ. اچھا پڑھیں گا تب آخری سنیے کہ سچی کویتا کہنے والا سچی کویتا کہنے والا کس کس کو پرچائے پریم کا راجا بن پرجا بھی راجا ہی کہلا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. حضرت غزل کے بہت پڑھنا چاہ رہے تھے لیکن ہمارے شاعر آتا ہی پڑھنے کے لیے لیکن جان نہیں ہے ہمارے. یہ تو نام لکھوانے کی. میں غزل سناتا ہوں. اچھا سنیے جو یہاں پڑھی بھی نہیں. دوئے تو دوئے ہی دوئے ہیں بھائی سارے. کیا دعا سنو ایک دو سنیے. اچھا ایک دو دوئے اور سن لیجیے. حضرت شاہ لطیف شاہ لطیف تمہارے در پر. جو ہندوستانی حضرات ہیں وہ تو اتنا تو ضرور جانتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں ایک حضرت شاہ لطیف ہیں, شاہ لطیف بھٹائی. ان کی خدمت میں ان کی ایک کتاب بہت بڑی ہے شاہ جو رسالو. شاہ لطیف تمہارے در پر کیا کیا سر لہرائیں. شاہ لطیف تمہارے در پر کیا. شاہ لطیف تمہارے در پر کیا کیا سر لہرائیں. عالی جیسے من میلے بھی کندن ہو کر جائیں. او شاہ لطیف تمہارے سر کی دنیا میں وہ دھوم سندھ کی مٹی جہاں بھی پہنچے لوگوں سے لے چوم. کہاں تک دو سناؤں. غزل سن لیجیے. غزل سنیے یہ کہیں پڑھی نہیں ہے. ہم دونوں نے کی جو محبت اور کسی نے کی نہیں. ہم دونوں نے کی جو محبت اور کسی نے کی نہیں. کیا مطلب ارے مطلب یہ کہ تجھ جیسی کوئی تھی نہیں. کیا مطلب ارے مطلب یہ کہ تجھ جیسی کوئی تھی نہیں. ایک موسم میں ترک جنو سے کوئی بھرم نہیں بنتا ہے. ایک موسم میں ترک جنو سے اگلی بہار آنے والی ہے چاکہ غریباں سی نہیں. خیر یہ شعر سنیے کہ ماضی و حال جدا بھی نہیں تھے مستقبل کوئی چیز نہ تھا. ماضی اور حال جدا ہی نہ تھے مستقبل. تیرے وصال و فراق سے پہلے وقت کی گردش تھی نہیں. واہ واہ واہ. تیرے وصال و
فراق سے پہلے وقت آپ کے دادے نے کیا ہوتا ہے وقت کی گردش تھی نہیں کہ دنیا کی پہلی ناری نے نر کا مطلب جان لیا دنیا کی پہلی ناری آج نے تیرا مجھ سے یہ کہنا میں تو کچھ سمجھی سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم لوگوں کو نوازیں. جناب احمد فراز لندن سے تشریف لائیں. احمد فراز سے جناب صدر ڈاکٹر صاحب عطا ہو. خواتین و حضرات، جس محبت سے انہوں نے تعارف میرا کرایا اور جس خلوص سے آپ نے خیر مقدم کیا، میں اس کے لیے بہت ممنون ہوں. میں جانتا ہوں کہ جیسے ملک زادہ صاحب نے پہلے کہا تھا تاخیر و تقدیم اور روایت اور یہ، لیکن مجھے احساس ہے کہ مجھے بہت سے اپنے ساتھیوں سے پہلے پڑھنا تھا. بہرحال مشاعرے کی جیسے رسم شروع ہوئی، میں دو چار شعر ایک دو نظمیں عرض کر دیتا ہوں. عطا غزل کے دو چار شعر سنا دیتا ہوں. غزلیں تو بہت سنی، اس لیے میں دو تین شعر کہہ کے پھر ذرا دوسری باتیں. زندگی یوں تھی کہ جینے کا بہانہ تو تھا. زندگی یوں تھی کہ جینے کا بہانہ تو تھا. زندگی یوں تھی کہ جینے کا بہانہ تو تھا. ہم فقط زیب حکایت تھے، فسانہ تو تھا. واہ 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 واہ. زندگی یوں تھی کہ جینے کا بہانہ تو تھا. بہانہ تو تھا. ہم فقط زیب حکایت تھے، فسانہ تو تھا. فسانہ تو تھا. آخری شعر ہے کہ یار اغیار کے ہاتھوں میں کمانے تھی فراز. یار اغیار کے ہاتھوں میں کمانے تھی فراز، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ نشانہ تو تھا. واہ 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 واہ. ایک چھوٹی سی رومانوی نظم واپسی. اس نے کہا سن عہد نبھانے کی خاطر مت آنا. اس نے کہا سن اس نے کہا سن عہد نبھانے کی خاطر مت آنا. عہد نبھانے والے اکثر مجبوری یا مہجوری کی تھکن سے لوٹا کرتے ہیں. واہ 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 واہ. اس نے کہا سن عہد نبھانے کی خاطر مت آنا. واہ واہ واہ. عہد نبھانے والے اکثر مجبوری یا مہجوری کی تھکن سے لوٹا کرتے ہیں. تم جاؤ اور دریا دریا پیاس بجھاؤ. جن آنکھوں میں ڈوبو، جس دل میں بھی اترو، میری طلب آواز نہ دے گی. لیکن جب میری چاہت اور میری خواہش کی لو اتنی تیز اور اتنی اونچی ہو جائے، جب دل رو دے تب لوٹ آنا. واہ 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 واہ. اب ایک چھوٹی سی نظم قید تنہائی کی. ایسا سناٹا کہ جیسے ہو سکوت صحرا. ایسا سناٹا کہ جیسے ہو سکوت صحرا. اتنی تاریکی کہ آنکھوں نے دہائی دی ہے. واہ واہ. ایسا سناٹا کہ جیسے ہو سکوت صحرا. اتنی تاریکی کہ آنکھوں نے دہائی دی ہے. در زنداں سے پرے کون سے منظر ہوں گے.
در زنداں سے پرے کون سے منظر ہوں کون گے؟ سے منظر ہوں گے، مجھ کو دیوار ہی دیوار دکھائی دی ہے، واہ واہ واہ، دور ایک فاختہ بولی ہے، اچھا ہے، سرے شاخ شجر، واہ، دور ایک فاختہ بولی ہے، سرے شاخ شجر، مجھ کو دور ایک فاختہ بولی ہے، سرے شاخ شجر، پہلی آواز محبت کی سنائی دی ہے، واہ واہ، پہلی آواز محبت کی سنائی دی ہے۔ عرض کرتا ہوں، وہ بھی آ جائے گا۔ مت قتل کرو آوازوں کو، تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، تم اپنے عقیدے، تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو، واہ واہ واہ، تم اپنے واہ، عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، واہ واہ، ہم لوگ محبت والے ہیں، واہ تم واہ، خنجر کیوں لہراتے ہو، اس شہر میں نغمے بہنے دو، اس شہر میں ہم کو رہنے دو، واہ واہ واہ، اس شہر میں نغمے بہنے دو، اس شہر میں اس ہم، شہر میں ہم کو رہنے دو، ہم پالن ہار ہیں پھولوں کے، ہم خوشبو کے رکھوالے، واہ واہ واہ، واہ واہ، ہم پالن ہار ہیں پھولوں کے، واہ، ہم خوشبو کے رکھوالے ہیں، واہ، تم کس کا لہو پینے آئے، ہم پیار سے کھانے والے ہیں، واہ، تم کس کا لہو پینے آئے، ہم پیار سے کھانے والے ہیں، اس شہر میں پھر کیا دیکھو گے جب حرف یہاں مر جائے گا، اس شہر میں پھر کیا دیکھو گے جب حرف یہاں مر جائے گا، جب تیغ پہ لے کٹ جائے گی، جب شیر سفر کر جائے گا، جب قتل ہوا سرسازوں کا، جب کال پڑا آوازوں کا، جب کال پڑا آوازوں کا، جب شہر کھنڈر بن جائے گا، پھر کس پر سنگ اٹھاؤ، واہ واہ واہ، جب شہر کھنڈر بن جائے گا، پھر کس پر سنگ اٹھاؤ گے، اپنے چہرے آئینوں میں جب دیکھو گے ڈر جاؤ گے، واہ واہ واہ، اور کئی فرمائشیں، اس دیر سے آنے والے بتا دل گرفتائی تھی، بس اس میں سے وہی بس عرض کر دیتا ہوں، محاصرہ، اس کے بعد پھر میں میرا خیال ہے اجازت چاہوں گا۔ اچھا تھوڑی دیر ساتھ چلو گے آپ، تھوڑی دیر بیٹھے رہیں، ساتھ ہی چلیں گے۔ محاصرہ، میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے، میرے غنیم نے مجھ کو کہ پیام، حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، ہر ایک مجھے پڑھنا پڑے گا، بھول جاتا ہوں اب، کوئی بات نہیں، وہ بھی آ جائے گی۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک واشنگٹن پہ میں نظم کہی ہے وہ سناؤں گا۔ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بدست ستادہ ہیں عسکری اس کے، واہ، کماں بدست ستادہ ہیں عسکری اس کے، وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی، واہ، بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں، وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی، واہ واہ واہ، بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں، وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی، سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے، سپرد دار و رسن سارے سرکشیدہ ہوئے، واہ، تمام صوفی و سالک، سبھی شیوخ و امام، تمام، امید لطف پہ ایوان کج نگاہ میں ہیں، واہ، معززین عدالت حلف اٹھانے کو مثال سائل مبرم نشست راہ میں ہیں، واہ واہ، تم اہل حرف کے پندار کے سناگر تھے، بہت اچھا ہے، وہ تم اہل حرف کے پندار کے سناگر، پندار کے سناگر تھے،
وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں، واہ بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا، واہ صداگران سخن کے ہجوم سامنے ہیں، قلندران وفا کی اساس تو دیکھو، واہ تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو۔ واہ تو شرط یہ ہے جو جان کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، واہ تو شرط یہ ہے جو جان کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ آپ کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو تو غیرت کو راہ میں رکھ دو۔ واہ واہ یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ تو یہ جواب ہے میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ، اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ۔ واہ 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 میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، واہ واہ میرا قلم نہیں اس میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی چھت میں شگاف ڈالتا ہے، واہ واہ میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی چھت میں شگاف ڈالتا ہے، میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے، واہ 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 میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی، واہ میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، واہ میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، واہ 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 میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا صفا کے جان سے لکھا، جبھی تو لوچ کماں کا زبان تیر کی ہے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ واہ واہ بہت کچھ خیال لکھ لیا۔ یہ جی کوئی بات نہیں، پہلے بھی وہیں تھے۔ میرا خیال ہے رات اب ختم ہونے والی ہے۔ بہت اچھا انشاءاللہ۔ یہ واشنگٹن ہم گئے تھے پچھلے سے پچھلے سال، تو وہاں ایک
کالی دیوار مانومنٹ بنایا ان لوگوں کی یاد میں، ان امریکن سولجرز کی یاد میں جو ویتنام کی جنگ میں مارے گئے تھے. اور اس پہ پہلے دن ہی ہم پہنچ گئے، دیکھا بہت سے ایسے منظر تھے، کچھ لوگ آئے ہوئے، کچھ رو رہے، کچھ وہ یہ وہ، لیکن سب سے کہ اس پوری لمبی دیوار پہ چھوٹے چھوٹے نام ان لوگوں کے جنہوں نے جانیں دی، اور ہر کوئی یوں ڈھونڈ رہا تھا جیسے ڈائریکٹری میں ہم ٹیلی فون کے نمبر تلاش کرتے. تو یہ وہاں ایک نرم جذباتی سی ہے. شعر کے اعتبار سے میرے خیال میں میرے دوست اس کو وہ نہیں کریں گے، لیکن جو ریئیکشن تھا. کل واشنگٹن شہر کی ہم نے سیر بہت کی یار، گونج رہی تھی سب دنیا میں جس کی جے جے کار. ملکوں ملکوں ہم گھومے تھے بنجاروں کی مثل، لیکن اس کی سائدھج سچ مچ دلداروں کی مثل. روشنیوں کے رنگ بہیں یوں رستہ نظر نہ آئے، من کی آنکھوں والا بھی یہاں اندھا ہو جائے. اونچے بام چراغاں رستے روپ بھرے بازار، جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے خوابوں کا سنسار. ایک سفید عمارت جس کی نگر نگر میں دھوم، ایک سفید عمارت جس کی نگر نگر میں دھوم، اندر دنیا بھر کی کالک باہر سے معصوم. واہ واہ واہ. ایک سفید عمارت جس کی نگر نگر میں دھوم، اندر دنیا بھر کی کالک باہر سے معصوم. یہی سفید عمارت جس میں بہت بڑی سرکار، یہیں کریں سوداگر چھوٹی قوموں کا بہت اچھا. ایک سفید عمارت جس کی نگر نگر میں دھوم، اندر دنیا بھر کی کالک باہر سے معصوم. یہی سفید عمارت جس میں بہت بڑی سرکار، یہیں کریں سوداگر چھوٹی قوموں کا بیوپار. یہیں پہ جادوگر بیٹھا جب کہیں کی ڈور ہلائے، ہر بستی ناگا ساکی ہیرو شیما بن جائے. یہیں پہ جادوگر بیٹھا جب کہیں کی ڈور ہلائے، ہر بستی ناگا ساکی ہیرو شیما بن جائے. اسی عمارت سے کوئی دور ہی ایک کالی دیوار، اسی عمارت سے کوئی دور ہی ایک کالی دیوار. لوگوں کا میلہ ایسا لگا تھا جیسے کوئی تہوار. اس کالی دیوار پہ کندہ دیکھے ہزاروں نام، ان ناموں کے بیچ لکھا تھا شہدائے ویتنام. آس پاس سے جمع ہوا تھا خلقت کا انبو، سب کی آنکھوں میں سناٹا چہروں پر اندو. بیکل بہنیں گھائل مائیں اور دکھی بیوائیں، بیکل بہنیں گھائل مائیں اور دکھی بیوائیں. ساجن تم کس دیش سدھارے سوچیں محبوبائیں. اپنے پیاروں دلداروں کا اوجھل مکھڑا ڈھونڈیں، اس کالی دیوار پہ ان کے نام کا ٹکڑا ڈھونڈیں. اپنے پیاروں دلداروں کا اوجھل مکھڑا ڈھونڈیں، اس کالی دیوار پہ ان کے نام کا ٹکڑا ڈھونڈیں. دلوں میں دکھ آنکھوں میں شبنم ہاتھ میں پھول اٹھائے، اس ناموں کے قبرستان کا بھید کوئی کیا پائے. نہ تربت نہ کتبہ کوئی، نہ ہڈی نہ ماس، نہ تربت نہ کتبہ کوئی، نہ ہڈی نہ ماس. پھر بھی ناداں نینا کو تھی پیا ملن کی آس. نہ تربت نہ کتبہ کوئی، نہ ہڈی نہ ماس. پھر بھی پاگل نینا کو تھی پیا ملن کی آس. کہیں کہیں اس کالی سل پر کوئی سفید گلاب، کہیں کہیں اس کالی سل پر کوئی سفید گلاب. یوں بے جان پڑا تھا جیسے اندھی آنکھ کا خواب، یوں بے جان پڑا تھا جیسے اندھی آنکھ کا خواب. کانٹا بن کر سبھی کے دل میں کھٹکے ایک سوال، کس کارن مٹی میں ملائے ہیروں جیسے لال. ہوچی من کے دیش پہ ہم نے کیا کیا ستم نہ ڈھائے، اس کے جیالے تو آزادی کا سورج لے آئے.
لیکن اتنے چاند گنوا کر ہم نے بھلا کیا پایا؟ واہ 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 ہم بدقسمت ایسے جن کو دھوپ ملی نہ چھایا۔ واہ 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 ہو چی من کے دیس پہ ہم نے کیا کیا ستم نہ ڈھائے، اس کے جالے تو آزادی کا سورج لے آئے، لیکن اتنے چاند گنوا کر ہم نے بھلا کیا پایا؟ ہم بدقسمت ایسے جن کو دھوپ ملی نہ سایہ۔ مکھ موتی دے کر حاصل کی یہ کالی دیوار، یہ کالی دیوار جو ہے بس ایک خالی دیوار، اس کالی دیوار پہ ہے ناموں کا قبرستان، واشنگٹن کے شہر میں دفن ہے کس کس کے ارمان۔ میں صدر محترم جناب علی سردار جعفری سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے ہم لوگوں کو نوازیں۔ ایک نظم، اس کا عنوان ہے کربلا، اور یہ رجز ہے عہد حاضر کا، جس کا سمبل کربلا ہے۔ کربلا میں آخری دن دو آوازیں گونج رہی تھیں، ایک خیموں سے پیاس کی آواز الاتش، اور دوسرے میدان جنگ میں رجز کی آواز۔ اس میں الاتش جو ہے وہ رجز ہے۔ پھر الاتش کی ہے صدا، پھر الاتش کی ہے صدا جیسے رجز کا زمزمہ، پھر ریگ صحرا پر رواں ہے اہل دل کا کارواں، نہر فرات آتش بجاں، راوی و گنگا کوچکاں، کوئی یزید وقت ہو یا شمر ہو یا برا، اس کو خبر ہو یا نہ ہو روز حساب آنے کو ہے، نزدیک ہے روز جزا۔ واہ 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 واہ۔ کوئی یزید وقت ہو یا شمر ہو یا برا، اس کو خبر ہو یا نہ ہو روز حساب آنے کو ہے، نزدیک ہے روز جزا۔ اے کربلا اے کربلا، گونگی نہیں ہے یہ زمین، گونگی نہیں ہے یہ زمین، گونگا نہیں یہ آسماں، گونگے نہیں حرف و بیاں، اور گونگی اگر ہے مصلحت زخموں کو ملتی ہے زباں۔ واہ واہ واہ۔ گونگی اگر ہے مصلحت زخموں کو ملتی ہے زباں، وہ خون جو رزق خاک کا تابندہ ہے پائندہ ہے، صدیوں کی صفا کی صحیح انسان اب بھی زندہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ صدیوں کی صفا کی صحیح انسان اب بھی زندہ ہے، زندہ ہے اعجاز فغاں، ہر ذرے پامال میں دل کے دھڑکنے کی صدا۔ اے کربلا اے کربلا، واہ۔ ہر ذرے پامال میں دل کے دھڑکنے کی صدا۔ اے کربلا اے کربلا، عرش رعونت کے خدا، عرض ستم کے دیوتا، یہ ٹین اور لوہے کے بت، یہ سیم و زر کے کبریا، بارود ہے جن کی قبا، راکٹ کی لے جن کی صدا۔ بارود ہے جن کی قبا، راکٹ کی لے جن کی صدا، طوفان غم سے بے خبر یہ کم سواد و کم ہنر، نکلے ہیں لے کر اسلحہ، لیکن جل اٹھی زیر پا ریگ نواہ کاظمہ، ریگ نواہ، لیکن جل اٹھی زیر پا ریگ نواہ کاظمہ، ریگ نواہ نینوا، آج آندھی ہے مشرق کی فضا، شعلہ فلسطین کی ہوا۔ اے کربلا اے کربلا۔ یہ بند ملاحظہ کیجئے کہ یہ مدرسے دانش کدے، یہ مدرسے دانش کدے، علم و ہنر کے میکدے، ان میں کہاں سے آ گئے یہ کرگسوں کے گھونسلے۔ یہ مدرسے دانش کدے، علم و ہنر کے میکدے، ان میں کہاں سے آ گئے یہ کرگسوں کے گھونسلے، یہ جہل کی پرچھائیاں لیتی ہوئی انگڑائیاں، دانشوران بے یقین، دانشوران بے یقین، غیروں کے دفتر کے امین، الفاظ کے خواجہ سرا۔ دانشوران بے یقین، غیروں کے دفتر کے امین، الفاظ کے خواجہ سرا، ان کے تصرف میں نہیں خون بہار زندگی، ان کے تصرف میں نہیں خون حیات جاویداں، برہم ہے ان سے رنگ گل، آزردہ ہے باد صبا۔ اے کربلا اے کربلا۔ لیکن یہی دانش کدے ہیں عشق کے آتش کدے، ہیں حسن کے تابش کدے، پلتے ہیں جن کی گود میں لے کر انوکھا باغپن، عصر رواں کے کوہکن، میرے جوانہ نے چمن، بلبل نوا شاہی ادا۔ اے کربلا، بہت اچھا، واہ۔ بلبل نوا شاہی ادا۔ اے کربلا اے کربلا، اے غم کے فرزندوں اٹھو،
اے آرزو مندو اٹھو زلفوں کی گلیوں میں رواں دل کی نسیمیں جاں فضا ہوٹوں کی کلیوں میں جواں بوئے گلو بوئے وفا آنکھوں میں تاروں کی چمک ماتھوں پہ سورج کی دمک دل میں جمال شام غم رخ پر جلال بے نوا گونجی ہوئی زیر قدم تاریخ کی آواز پا شمشیر ہیں دستے دعا اے کربلا اے کربلا شمشیر ہیں دستے دعا اے کربلا اے کربلا. یہ آخری بند ہے کہ پیاسوں کے آگے آئیں گے پیاسوں کے آگے آئیں گے لائے جائیں گے آسودگانے جام جم سب صاحبانے بے کرم کھل جائے گا سارا بھرم جھک جائیں گے تیغ و علم پیش سفیران قلم جھک جائیں گے تیغ و علم پیش سفیران قلم رخشندہ ہے روئے حرم تابندہ ہے روئے صنم سردار کے شیروں میں ہے خون شہیداں کی ضیاء اے کربلا. واہ 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 واہ.